انسانی زندگی کے آغاز ہی سے بیماری اور اس کے خلاف ہونے والی جدوجہد کی کشمکش جاری ہے۔ وہ بہت سی بیماریاں جو کل تک لا علاج تھیں، آج ان کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے۔ مختلف شماریاتی جائزوں کے مطابق دور حاضر میں سب سے زیادہ افراد عارضہ قلب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسانی زندگی پر حملہ کرنے والی سب سے زیادہ مہلک بیماری کینسر ہے۔ کینسر کیا ہے؟ کینسر وہ کیکڑا ہے جو پہل انسانی خلیات کو اور پھر آہستہ آہستہ پورے مدافعتی نظام کو یوں اپنی گرفت میں لیتا ہے کہ انسان زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جہاں بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج معالجہ کے لیے طبی سہولیات کی بروقت فراہمی نہ ہونے کے باعث بہت سے لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ دور پسماندہ علاقوں میں سرکاری ہسپتال حکومتی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بیماریوں کے سبب اموات کی شرح شہری زندگی کے برعکس بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہسپتالوں میں جدید طبی سہولیات، معیاری ادویات، تجربہ کار عملہ اور قابل ڈاکٹرز کا نہ ہونا ہے۔ حکومتی عہدیداران کو چاہیے کہ صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دیں تاکہ ہر فرد ایک صحت مند زندگی گزار سکے۔ کینسر جیسے مہلک مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسے بہت سے سوال ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ آئیے پروفیسر ڈاکٹر سمینا کھوکھر سے پوچھتے ہیں۔ کینسر ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں کہ جسم کے کسی بھی حصے کے خلیے بے قابو انداز میں تقسیم در تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بے قابو انداز میں جسم میں پھیلنا اور بڑھنا ان کی ایک بڑی صلاحیت ہوتا ہے، اور یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں، اور جس حصے میں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ان کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی اس کی مماثلت کے بارے میں بات کریں تو اس کا جو نام ہے وہ کریب سے لیا گیا ہے۔ کریب کا مطلب کیکڑا ہے، اور یہ کیکڑے کی طرح جسم کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیتے ہیں اور پھر پھیل کے اس میں یہ کہ اس وقت بریسٹ کینسر عورتوں میں پایا جانے والا سب سے کامن کینسر ہے، اور دنیا جو کہ اس پہ فوکسڈ ہے انہوں نے اپنے اسکریننگ پروگرامز بنائے ہیں۔ اسکریننگ پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عورت اپنا بریسٹ کا معائنہ بھی ریگولرلی کرتی رہے، پھر سال کے سال ڈاکٹر سے بھی معائنہ کرائے، اور 40 سال کی عمر میں اپنا پہلا ایکس رے جس کو میموگرام کہتے ہیں وہ کرائے، اور پھر سال کے سال میموگرافی کرواتی رہے۔ یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں وہ کینسر کو بہت جلدی تشخیص کر لیتے ہیں۔ جن ملکوں میں یہ سہولت موجود نہیں ہے، یعنی جن ملکوں میں یہ اسکریننگ پروگرامز موجود نہیں ہیں، وہاں پہ عورتوں کو چاہیے کہ کم از کم وہ اپنے بریسٹ کا معائنہ خود کرنے کا علم رکھیں، چاہے خاتون شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے کہ اس کو بریسٹ کینسر ہو گیا۔ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر کریں کسی ایسے حصے میں نہیں ہے کینسر جس کے بغیر اس کی زندگی ممکن نہ ہوتی، اور جس کے بغیر وہ ایک نارمل زندگی نہ گزار سکتی۔ یہ جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ چاہے عورت کے لیے اہم تو ہے لیکن اس کی جان کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اگر ہم جلد تشخیص کر لیں بریسٹ کے کینسر کو تو ہم ایسا آپریشن بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں اس کو بریسٹ بھی نہیں ریموو کرانا پڑتا۔ لیکن اگر مجبوری میں بریسٹ ریموو کرانا بھی پڑتا ہے تو اس سے ایسی بات نہیں کہ وہ اپنی زندگی نارمل گزار نہیں سکتی، وہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ملنا جلنا، ہر کام جس طرح کہ ایک نارمل عورت بغیر بریسٹ کینسر کے کر رہی ہے اسی طرح سے وہ بھی کر سکتی ہے۔
کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مرغن اور چکنائی والی غذا وہ نہیں لینی چاہیے, اور ہمیں ساتھ ساتھ ہیلدی لائف سٹائل مینٹین کرنا چاہیے جس کے اندر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کو بھی ضرور اہمیت دیں. اور سگریٹ اور الکوہل اس سے تو آپ سمجھ لیں کہ بچنا اس طرح ضروری ہے کہ جیسے کہ آپ کسی کیکڑے سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو دو چیزیں ہیں اسموکنگ اور الکوہل انٹیک, یہ ہر کینسر کی جو وجوہات ہیں نا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان سے بچیں اور جنک فوڈ سے بچیں, پھل سبزیاں زیادہ لیں اور ایکسرسائز کو اپنی نارمل زندگی کا حصہ بنائیں. پاکستان میں اس وقت یہ نہ صرف عورتوں میں سب سے زیادہ پایا جانے والا کینسر ہے, بلکہ عورتوں میں سب سے زیادہ جو کینسر کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں اس کا بھی باعث بریسٹ کینسر ہی ہے. جبکہ باقی ساری دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو بے شک یہ سب سے زیادہ پایا جانے والا کینسر ہے عورتوں میں, لیکن یہ ان کی اموات کا باعث نہیں ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے اس کی وجہ سے عورتوں کی اموات ہو رہی ہوتی ہے. اگر کینسر کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پاکستان میں نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ عورتوں کو کینسر جو ہوتا ہے وہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے, تقریباً 45 سے 50% عورتیں جو کینسر کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہیں کینسر ہسپتال میں وہ سب بریسٹ کینسر کی مریضہ ہوتی ہیں. اور جب ہم شرح اموات کو دیکھتے ہیں کینسر کے مریضوں میں تو عورتوں میں سب سے زیادہ جو کینسر کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں وہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہو رہی ہیں پاکستان میں. اور اسی طرح سے ہر سال ہمیں پہلے سے زیادہ گھمبیر صورتحال نظر آتی ہے. ہر سال 5 سے 10% کینسر اور زیادہ بڑھ رہا ہے. کینسر لا علاج نہیں لیکن بر وقت علاج کا تقاضا کرتا ہے, مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں علاج کی تاخیر کے باعث کینسر شکست دے دیتا ہے. مرحومہ مسز شمع مشتاق ایک ایسی ہی بہادر خاتون تھیں جنہوں نے 15 سال تک کینسر کا مقابلہ کیا. میرا نام شمع مشتاق ہے اور اسلام آباد میں رہتی ہوں. میں کافی سالوں سے رہ رہی ہوں اور کینسر سے اتفاق کی بات ہے جب سے اسلام آباد آئی ہوں سالوں سے 17 سال ہو گئے کینسر سے لڑائی کر رہی ہوں. تو ہوا یہ کہ جیسے ہی مجھے کینسر کا پتہ چلا مجھے یہ کچھ پتہ نہیں تھا کینسر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. بس ایسی بس اپنی زندگی میں مگن رہتی تھی, بھاگ دوڑ بچے لے آئی, بچے پالے, یہ کیا 3 اللہ میاں نے مجھے بہت پیارے پیارے بچے دیے. تو بس پھر میں کچھ بازو میں درد ہوتا تھا تو میرا بڑا بیٹا ذرا تھوڑا سا بڑا تھا, اس نے مجھے کہا امی آپ کیوں نہیں جاتی وہاں, ایک دن جائیں نا ڈاکٹر کو دکھائیں. اس کے کہنے سے ڈاکٹر کی چلی گئی. انہوں نے کہا فوراً میموگراف کرائیں. میں جو سمجھ میں نہیں آئی بات, بہرحال میموگراف کرانی شفا انٹرنیشنل پہنچ گئی. بس وہاں جو گئی تو لگتا تھا جیسے قیامت میرے اوپر گزر گئی. ڈاکٹرس میری بہن میرے ساتھ تھی بڑی, انہوں نے ڈاکٹرس ایک آیا دوسرا, میرا بھی پہلا تجربہ تھا. ظاہر اس وقت میں بھی تھوڑی عمر میں بھی تھوڑی کم تھی, اب تو ظاہر بڑا بڈھے ہو گئے, 17 سال گزر گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے کہ آپ کہاں سو رہی تھی اتنے دنوں سے, آپ کا کینسر تو 3rd اسٹیج سے آگے نکل چکا ہے. ٹھیک, تو بہت زیادہ پریشان ہوئی. پھر بہنوں کو انہوں نے اندر بلایا, ان سے سب تفصیل کی کہ بھئی یہ ایسے ایسے کینسر ہے ان کو, تو اور آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ نے یہ کیا کیا کہ یہ اس طرح کینسر میں مبتلا ہو گئی ہیں. ٹھیک, بہن سے بڑی میری باجی جو تھی ان سے دوستی بھی ہے, جب وہ باہر نکلی تو آنکھیں نم تھیں ان کی اور میں سمجھ گئی کہ بہت کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. بہرحال باہر اسپتال سے نکلے سب کچھ لے کے اور سوچتے ہوئے کہ یا اللہ کیا کریں گے. بس میں نے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے. میرے دونوں بچے اسکول سے آ کے میری ادھر ارد گرد بیٹھ گئے تھے. بڑا بیٹا اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو بس جیسے ہی میں باہر نکلے تو پھر میں بہت روئی. میں نے کہا نہیں اللہ میاں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے ابھی سے چلی جاؤں گی, مجھے تو نہیں لگتا. کیسے, یہ کہ کیوں, میرے تو بچے بہت چھوٹے ہیں. گھر آئی, گھر پہ ایک ایک چیز پہ نگاہ ڈالی. شروع سے شوق تھا گھر بہت مینٹین کر, کیا کرنا ہے, کس طرح علاج ہو, کیا ہو. بس میں کوئی 1 ہفتہ تو میں بس روتی ہی رہی. جا نماز میں بیٹھتی تھی اور روتی تھی یا اللہ کیوں. پھر ایک دم سے خیال آیا, ارے تو اب جا رہی اور تم نے وہ اس اللہ کے گھر کو بھی نہیں دیکھا. اپنے میاں سے فرمائے ظاہر کی کہ مجھے
आप उम्रे पे ले जाइए। और उम्रा कर किया तो पता नहीं मुझे क्या, हालांकि मैं सोचती थी शायद मैं इतनी मजहबी औरत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रोऊं धोऊंगी, लेकिन मेरी जैसी खाने काबा पे नजर पड़ी बस मेरे पूरा जिस्म कांप रहा था, मैं रो रही थी। वो नज़ारा शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं इतना रोई अल्लाह के आगे। बस मेरे मियाँ ने मुझे कहा चलो उम्रा करते हैं, अजान उसी वक्त ही छाई हुई। मैं अभी वो नज़ारा देखती हूँ तो मेरी आँख, मेरा रोना नहीं रुकता। बस मैं क्रिकेट घूमती थी अल्लाह से कहती थी, अल्लाह ताला तूने एक माँ के लिए पानी निकाला या 3 बच्चों की माँ घूम रही है, तू मुझे जिंदगी दे। हालांकि मुझे नहीं पता था जिंदगी की अजीयतनाक होती है। बस मैंने अपने बच्चे पालने की लगन की तो पता नहीं मैं फिर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अल्लाह की शुक्र बड़े काबिल निकले, यूनिवर्सिटियों में पढ़े, अब अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सब कुछ करती रही, इस धुन में लगी रही कि या अल्लाह क्या क्या किस तरह होगा जिंदगी, बस गुजरती रही। उसके बावजूद आप यकीन करें कैंसर से लड़ती रही। बीमारी की बरवक्त तशखीस और इलाज मुआलजा से ही हारती हुई जिंदगी को जीने का फन सिखाया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज को शिकस्त दी, उनमें से एक अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाजिया शौक है और मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट रह चुकी हूँ और बीमारी तो अब ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब यह है अब मैं बहुत नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हूँ अच्छे तरीके से। मेरा ये स्टार्ट हुआ था सन 2000 में, जून के महीने में मुझे पहले पेन फील हुई। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने मेडिसिन दी। उन्होंने कहा कि आप 1 हफ्ते तक मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आफ्टर 1 वीक मुझे फील हुआ कि मेरी जो पेन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं थोड़ी सी परेशान हुई, फिर मैंने अपनी मदर को बताया, मेरी मदर ने किसी से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि किसी हॉस्पिटल में दिखाया जाए। मैं फिर भी नहीं मानी, मैं अपनी फैमिली डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें बायोप्सी करवाएं। बायोप्सी के मीनिंग्स मुझे नहीं आते थे कि बायोप्सी होती क्या है। मैंने कहा कि क्या होती है बायोप्सी। उन्होंने कहा कि जस्ट एक थोड़ा सा कट लगा के आपकी गिल्टी का पीस लिया जाएगा। ऑपरेशन की डर से मैं काफ़ी खौफजदा हो गई और मैंने सोचा, मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, वहाँ से कंसल्ट किया, उसने मुझे मेडिसिन दी। तकरीबन 15 दिन या से ऊपर तक मैंने मेडिसिन खाई, बजाय वो ठीक होने की मेरी पेन बढ़ती ही जा रही थी। बहुत शदीद तकलीफ कि सम टाइम मुझे रात को सोते वक्त भी पेन होती थी, ठीक भी हो रही थी। 15 दिन बाद जब मैं 15 जुलाई को लेने गई अपनी रिपोर्ट्स गंगाराम हॉस्पिटल से, वहाँ पे एक डॉक्टर अनहीब थी। उन्होंने कहा आपको फ़ौरन एडमिट किया जाएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपका मेजर ऑपरेशन होना है। 19 जुलाई सन 2000 को मेरा काम तमाम हो गया। एक जिसमें के मेजर ऑपरेशन के लिए मुझे ले जाया गया और मेजर ऑपरेशन हो गया। मैं उस वक्त तक आखिरी उम्मीद थी, लास्ट टाइम तक जब ऑपरेशन थिएटर में थी, कि शायद अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे और मैं फिर बच जाऊँ, शायद ये ऑपरेट ना हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब ना हो। बस अजीब सी FSC के पेपर देने के बाद मैं, छुट्टियां थी, शाम को क्रिकेट वगैरह खेलते थे। एक दिन शाम को मैं क्रिकेट खेल रहा था तो ओवर अपना मुकम्मल करने के बाद जब मैं फील्डिंग के ऊपर गया तो काफ़ी पसीना आया होता। मैंने हाथ से अपने पसीना साफ करने की कोशिश की गर्दन से, तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई गिल्टी वगैरह है। इग्नोर हो गया। शाम को आके घर पे अम्मी से बात की, डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, उन्होंने हल्की फुल्की मेडिसिन दे दी। वो 2-3 दिन के बाद वो मैंने महसूस किया कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है मेरी बगलों के नीचे, यहाँ पे गर्दन में। दवाई लेता रहा लेकिन फ़र्क महसूस नहीं होता था। वो उनको मैंने प्रेस करना, वो यहाँ से यहाँ मूव हो जानी, इस तरह की थी, लेकिन कोई दर्द वगैरह नहीं थी। अब वो लाहौर में होते थे। अगले जो नेक्स्ट संडे था वो छुट्टी पे घर पे आए, अबू से बात की तो उन्होंने कहा कि यार अबू का क्योंकि आर्मी से ताल्लुक था तो आप CMH उकाड़ा जो है ना वहाँ पे चेक करवा लो।
ایک دن وہاں پہ چلے گئے امی کے ساتھ, تو وہاں پہ بریگیڈیئر رحمانی تھے ایک ڈاکٹر, انہوں نے, یہ مجھے بعد میں پتہ چلا, لیکن انہوں نے جو مجھے دیکھا یا انہوں نے ڈائگنوز کیا, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا چکر ہے. انہوں نے ایک ہلکا سا آپریٹ کر کے نکال لی اور اسے لیب میں بھجوایا فردر اس کی رپورٹ کے لیے, اور 2-3 دن کا ہمیں ٹائم دے دیا. واپس آ گئے 2-3 دن کے بعد اس کی رپورٹ آ گئی, اور جو جیسے انہوں نے کہا تھا یا انہیں شک تھا وہ بلڈ کینسر ہی تھا. اس کے بعد پھر جلد سٹارٹ ہو گئی. وہاں پہ سی ایم ایچ کاڑا میں ایک ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کرو, GHQ راولپنڈی فوجی فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں وہاں پہ چلے جاؤ. میں, امی, ابو, ہم لوگ وہاں پہ پہنچے. جب وہاں پہ پہنچے تو تقریباً شام کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا. کسی طرح اندر چلے گئے, آگے گئے, ڈاکٹرز وغیرہ کے روم وہ چھٹی کر کے چلے گئے, سب کچھ بند تھا. وہاں پہ جو ریسیپشن کے اوپر بندہ تھا, ان سے انہوں نے بات چیت کی کہ فلاں ڈاکٹر سے ملنا ہے, تو کیا ہے, کیا پروسیجر ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ صبح آئیں گی تو آپ ان سے ملاقات کر لیجیے گا, لیکن اسپیسیفک جو ڈاکٹر ہے وہ اس وقت کسی اپنے کیا کہتے ہیں ریسرچ کے حوالے سے آؤٹ آف کنٹری ہیں, اور آپ کے بچے کو یہ ڈیزیز ہے. تو میں ساتھ ہی ابو کے کھڑا تھا, تو میں ایک دم چونکا کہ ہیں اس نے یہ کیا کہا. لاہور آ گئے, لیکن جب آپ لاہور آئے وہاں پہ ابو کے دوست تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ انمول ہاسپٹل ہے, آپ ایک دفعہ وہاں پہ چیک اپ کروا لیں, بعد میں شوکت خان ہم لے لیں گے. وہ شاید وہ مشورہ ہمارے لیے قیمتی مشورہ تھا. انمول ہاسپٹل آئے, وہاں پہ ڈاکٹر امتیاز صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی. انہوں نے پہلے سارا ریسرچ وغیرہ ہسٹری وغیرہ لی, اس کے بعد ایک بون میرو کا جو ہے نا ٹیسٹ لکھ کے دیا. وہ ٹیسٹ جب ہم نے کروایا تو اس میں بلڈ کینسر ڈیزیز ہوئی, اور اس میں 95% تک وہ تھا. کا ٹیسٹ کروایا تو ایکس رے وغیرہ کروائے, اور اس میں یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو گلٹی ہے, اس کو ذرا چیک کرواؤ. تو پھر ہم ان کو شوکت خانم لے گئے, وہاں پہ ان کی نیڈل بایوپسی ہوتی ہے وہ کروائی, اور وہ کروائی تو اس کے اندر وہ پازیٹیو آیا کہ ان کو کینسر کی کمپلین ہے اور آپ ان کا آپریشن کروائیں. اب جب یہ لفظ سامنے آیا کینسر, تو پوری فیملی خوفزدہ بھی ہوگی, اور ایک نا امیدی اور ایک ڈپریشن سا طاری ہو گیا پورے گھر کے اندر اور پوری فیملی کے اندر. اور جو ہمارے عزیز و اقارب تھے, ان کو جب پتہ چلا کہ میری والدہ کو کینسر کی ڈیزیز لاحق ہو گئی ہے, اور وہ اس ایج کے اندر, شی واز 67-68 ایٹ دیٹ ٹائم, تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں مایوس اور بہت ہی نہ سمجھ آنے والی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ اب کیا ہوگا. اور لیکن میری والدہ بہت ایک اسٹرانگ اور بہت ہی بہادر خاتون تھی. انہوں نے کہا کہ پریشانی ہونا زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو میں جتنے دن بھی زندہ رہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں بہت خوش اور امید زندگی گزاروں, کسی ڈپریشن کے اندر نہیں, اور کسی ڈیزیز کے آگے سرنڈر کر کے میں زندگی نہیں گزاروں گی, بلکہ میں بہادر کی طرح اس کو واریر کی طرح فیس کروں گی, فائٹ کروں گی اس کے خلاف. زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہارتی ہوئی سانسوں کو جینے کا فن سکھاتے ہیں. ان میں سے ایک نام خرم بابر ہے. خرم ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست, بہت چھوٹے عمر میں, اور وہ ڈیزیز کے شکار بھی رہے ہیں. پہلے آپریشن ہوا, ریلیپس ہوا, میجر ایکسیڈنٹ ہوا, ہیڈ انجری ہوئی, بونز ٹوٹ گئی اس کی, لیکن وہ ایسا فائٹر ہے جس نے ہمارے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے فار ادر پیپل ایز ویل کہ if I can do it, you can also do it. اپنے اندر ایک سیٹسفیکشن, اپنے اندر ہمت, اور ایک اس ذات کے اندر یقین رکھنا کہ میں پازیٹیولی اپنی لائف کو گزاروں گا, میں سرنڈر نہیں کروں گا, میں ہار نہیں مانوں گا, میں لڑوں گا, اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرا آخری سانس موجود ہے. اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. خرم, میں تو شروع سے آپ آ رہے ہو تو میں تو حیران تھی پہلے جب آپ کو ملی ہوں کہ آپ کیور ماشاءاللہ ہو گئے, اور آپ میں یہ کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے, یعنی آپ پیشنٹ کی فیلنگس کو سمجھتے ہو, تو اس لیے آپ بہت ہیلپ فل ہو پیشنٹس کے لیے. پھر آپ کے راستے میں 100 پرابلمس آئے, آپ کا بیماری آئی, ایکسیڈنٹ ہوا, آپ کا
बाईपास भी हुआ, लेकिन ये बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारी। ये सही मानों में मैं कह रही हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रही कि आपको देखने कह दूँ, बाकी आपने हिम्मत नहीं हारी, आप चलते चले गए हैं, चलते चले गए। और इसी तरह का जज्बा होना चाहिए। अल्लाह करे हमारे सारे पेशेंट्स में ऐसा हो जो क्योर होने के बाद दूसरों के लिए हेल्पफुल हो। ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरों का सोचना, अपने लिए तो सोचा जाता है, दूसरों का सोचना बहुत है, वो आप में बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे। अल्लाह ना करे मैं अगर मेरी स्टेज वो हो जो जिस पर वो खड़ा हुआ, तो मैं शायद ये सोचते हुए या ये होने से पहले ही मैं शायद मुझे मौत आ जाए, मैं बर्दाश्त ना कर सकूं कि एक इतना छोटा बच्चा जो इतनी मुसीबतों में पड़ा हुआ है और वो इतने काम कर रहा है जिंदगी में, ठीक है, ऐसे मैंने कम बच्चे देखे। तो FM 100 में ही खुरम से एक दफ़ा मुलाकात हुई, जिसने टाइगर टीम के हवाले से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और अपनी कॉज बताई और अपना जितना भी इसका हार्ड वर्क था वो बताया कि किस तरह ये टाइगर टीम को लेके जो है वो चल रहा है। तो इसकी वो सारी चीज़ें जो है उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मैंने अपनी जॉब से हट के फिर बाकायदा तौर पे जो है वो टाइगर टीम का हिस्सा बना। इसके साथ मैंने फिर काम शुरू किया और आज काफ़ी साल हो चुके हैं कि मैं खुरम के साथ हूँ और हम टाइगर टीम को जो है वो इसी तरह जितनी भी हमारी कोशिश होती है उसको आगे लेके जाने की कोशिश जारी रखें। टाइगर टीम एक ऐसी टीम है जो मेरे ख्याल में सुपर नेचुरल सलाहियतों की मालिक है और जो ज़ाहिरी तौर पे नेगेटिव नजर आने वाली चीज़ें उन सबको पॉजिटिव में बदलने की माहिर है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए मुस्तकिल मजाजी और तसलसल का होना बहुत ज़रूरी है, और जब सवाल ज़िंदगी में होने वाली जानलेवा बीमारियों से लड़ने का हो तो ये दोनों मुस्तकिल मजाजी और तसलसल बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया और 5 मरतबा हारती हुई ज़िंदगी के दामन में जीत डाली, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद नहीं टूटने दी और लड़ता रहा। फिर आखिरकार अल्लाह के फजल से मैं सेहतयाब हो गया। अब दोबारा बाईपास होना है, मगर यकीन माने मेरे इरादे कमज़ोर नहीं हैं, मेरी उम्मीद नहीं टूटी। जब तक बदन में सांस है मैं जीऊँगा और ज़िंदगी को मुस्कुराने का फ़न सिखाऊँगा। अब ये लाइन आपको याद होगा, आपके एक पेशेंट थी इस्लामाबाद से, शमा मुश्ताक जी, उनकी लाइन जो जिंदगी को डेडिकेट कर रहे होंगे, अंधेरा होने से पहले कैंसर से डरना नहीं, हमें लड़ना है, हमें लड़ना है, हमें लड़ना है। चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से मुस्कुराए, हमें लड़ना है। चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से मुस्कुराए, चलो फिर से मुस्कुराए, हमें लड़ना है। जिंदगी के माथे पे जिंदगी लिखने के इस सफर में पहला कदम हम बने हैं, इसको काफिला आप बनाएं। सेहतमंद जिंदगी की इस इमारत की तामीर के लिए पहली ईंट हमने रखी है, इसको इमारत आप बनाइए। उम्मीद के रंगों से जिंदगी को रंगने का ख्वाब हमने देखा है, इसको ताबीर आप दीजिए और हमारा साथ दीजिए।